آج کے دور میں آپ کسی کے پاس بھی بیٹھیں گے نا، امیر آدمی کے پاس، غریب آدمی کے پاس، عورت کے پاس، مرد کے پاس، جوان کے پاس، بوڑھے کے پاس، تو آپ چند لفظ نا ہر ایک کی زبان سے سنیں گے۔ کوئی کہے گا مجھے کاروبار میں لاس ہو گیا ہے، کوئی کہے گا میرے بچے اچھے نہیں ہیں، کوئی کہے گا مجھے اپنے پیرنٹ سے بڑے گلے ہیں، کوئی کہے گا میرے پارٹنر نے مجھے جو ہے نا دھوکہ دے دیا، کسی نے کہا کہ میری بیوی نے مجھے ساتھ نہیں دیا، اس نے میرے ساتھ جو ہے نا وفا نہیں کی، کوئی کہے گا میرے خامد نے میرے ساتھ وفا نہیں کی، کوئی کہے گا مجھے جو ہے نا جو میرے ملازم ہیں انہوں نے میرے کاروبار میں فراڈ کر لیے، کوئی کہے گا مجھے راہ جاتے کوئی مشکل میں پڑ گئے، مجھے سمجھ نہیں آئے، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میرا مقدمہ ہو گیا، مجھے فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ تقریباً آپ ہر ایک کی زبان سے نا اس طرح کے فکرے کہیں گے۔ یہ جتنے بھی مخالف حالات انسان کے اوپر آتے ہیں نا، آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس نسخے کے اوپر عمل کر لیا تو آپ یقین رکھیں کہ آپ کو پوری زندگی کے سارے مسائل سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ جو ہے نا آپ کا رزق کشادہ ہو جائے گا، اگر آپ مصیبتوں میں ہیں تو مصیبتیں جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گی، مشکلوں میں ہیں تو مشکلیں آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، دشمن دوست بن جائیں گے، مخالف ہمدرد بن جائیں گے، اور ظالم جو ہے نا وہ آپ کے اوپر رحم کرنے والے بن جائیں گے، اور آپ کے جتنے بھی رشتے ہیں، خونی رشتے ہیں یا باہر کے رشتے ہیں، وہ سارے آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ ساری دنیا کا ہر رشتہ، دنیا کا ہر جو ہے نا وہ ہر چیز آپ کی جو ہے نا وہ قابو میں آ جائے گی۔ وہ نسخہ اگر آپ نے ساری زندگی اپنے لیے اپنا لیا تو یہ اس نسخے کو آپ نے سننا آخر تک ہے۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے ہاتھ ہوتے ہیں لیکن وہ پکڑ نہیں سکتا، اس کے پاؤں ہوتے ہیں لیکن وہ چل نہیں سکتا، اس کی زبان ہوتی ہے لیکن اس کو بولنا نہیں آتا، اس کے کان ہوتے ہیں اس کو سننا نہیں آتا، اس کی آنکھیں ہوتی ہیں اسے نظر نہیں آتا، اسے نہیں پتا ہوتا سامنے کیا چیز ہے۔ تو یہ سارے جسم کے اعضاء مکمل ہوتے ہیں لیکن اس جسم کے اعضاء کو وہ دنیا میں آ کے استعمال کرنا سیکھتا ہے۔ وہ ہر چیز سمجھنا، سوچنا، بولنا، پکڑنا، چلنا، دیکھنا، سننا، ہر چیز دنیا میں آ کے سیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو پیدا کرتے ہوئے ایک کوڈ دے کر بھیجا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک کمپیوٹر کا ایک کوڈ ہوتا ہے، تالے کا ایک کوڈ ہوتا ہے، اگر جس بندے کو اس کا کوڈ آتا ہو تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ تالا کھل جاتا ہے، وہ راز کھل جاتا ہے۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے جب پیدا کیا ہے نا تو اللہ رب العزت نے ہر انسان کو پیدا کرتے ہوئے ایک کوڈ دے کر بھیجا، اور وہ کوڈ ہے رونا۔ رونا رونا انسان پیچھے سے سیکھ کے آتا ہے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ڈاکٹر، رشتہ دار، ہر بندہ یہ دیکھتا ہے بچہ رویا ہے کہ نہیں رویا۔ اگر تو بچہ رو رہا ہے تو سارے خوش ہو جاتے ہیں اور سب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بچہ نارمل ہے، ٹھیک ہے، صحت مند ہے۔ اور اگر بچہ روئے نا تو ہر بندہ، ڈاکٹر، ہر سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ رو کیوں نہیں رہا، یہ رو کیوں نہیں رہا۔ اب یہ جو رونا ہے نا یہ ایک ایسا کوڈ ہے، اس رونے کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی دنیا کی سارے مسئلوں کا حل رکھا ہے۔ دو فرشتے ہر بچے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور وہ فرشتے اس بچے کو الہام کرتے ہیں، اسے جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، وہ گندا ہوتا ہے، اس نے کو پیمپر چینج کرنا ہے، وہ اس نے کھانا کھانا ہے، اسے بھوک لگی ہے، اسے پیاس لگی ہے، اس نے پانی پینا ہے، جو بھی اس کی خواہش ہوتی ہے، فرشتے اس کے دماغ میں، اس کی سوچوں میں الہام پیدا کرتے ہیں کہ تو رونا شروع کر دے۔ تو بچہ کیا کرتا ہے؟ بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، اور جیسے ہی وہ روتا ہے تو اللہ رب العزت کا ایک غیب کا نظام ہے، وہ سارا نظام بچے کے حق میں چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے چیزیں آ جاتی ہیں، اس کے لیے کھانا آ جاتا ہے، اس کے لیے پانی آ جاتا ہے، ماں کے دل میں رحم پیدا ہو جاتا ہے، باپ کے دل میں شفقت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے ساری دنیا کا نظام اس کے حق میں چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی ہر ضرورت پوری ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ وہ اس وقت نہ کماتا ہے، نہ محنت کرتا ہے، نہ اسے کوئی جن، تو وہ اللہ ایک غیب کے نظام سے پھر اس بچے کو پالتے ہیں، اس کی ضرورتوں کو غیب کے نظام سے پورا کرتے ہیں۔ یہ جو رونے والا عمل ہے نا، یہ رونے والا عمل انسان کیا کرتا ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ رونا چھوڑتا جاتا ہے۔
لڑکپن میں اور جوانی میں تو بالکل ہی اس کو رونا نہیں آتا، اور وہ اس کو اپنی طاقت کے اوپر مان ہو جاتا ہے، جوانی کے اوپر مان ہو جاتا ہے، حسن کے اوپر مان ہو جاتا ہے، اپنا نالج، اپنی تعلیم، اپنی ڈگری، اپنی طاقت، یہ ساری اپنی مال کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر مان ہو جاتا ہے۔ تو شیطان سب سے پہلا دھوکہ جو انسان کے دماغ میں ڈالتا ہے نا، وہ یہ ڈالتا ہے کہ جو کام ہے نا وہ رونے سے نہیں بنے گے، وہ کام کرنے سے بنے گے۔ تو انسان کیا کرتا ہے، آہستہ آہستہ رونا چھوڑ دیتا ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ مسلمان سے نا شیطان جو ہے نا وہ عبادت بھی اس کو کرنے دیتا ہے، نماز بھی پڑھنے دیتا ہے، تلاوت بھی کرنے دیتا ہے، اس کو جو ہے نا سخاوت، غریبوں کو کھانا کھلانا، کسی کی مدد کرنا، اور دوسری زندگی کی ساری جتنی بھی دنیا کی نیکی ہیں وہ ساری نیکیاں اس کو کرنے دے گا، لیکن ایک کام شیطان اس کو کبھی بھی نہیں کرنے دیتا، اور وہ بڑی اہم اور نقطے کی بات ہے، وہی کوڈ ہے زندگی کا، اور وہ ہے اس کو اللہ رب العزت کے سامنے رونے نہیں دے گا۔ اس کو رونا نہیں آتا، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کو رونا نہیں آتا، اور اوپر سے شیطان اس کو رونے والے موقعوں کے اوپر بھی، جب کسی کی والدہ کا، باپ کا، بھائی کا، بہن کا، بیوی کا اور انتقال ہو جائے، اور پتھر دل بندے کے بھی آنسو جو ہے نا وہ نکل آتے ہیں، اس وقت بھی شیطان ایک گیم کھیل جاتا ہے، وہ اس کو اللہ کے سامنے رونے کے بجائے وہ لوگوں کے سامنے رولاتا ہے۔ ماں کے گلے لگ کے رو لیا، باپ کے گلے لگ کے رو لیا، رشتہ داروں کے گلے لگ کے رو لیا، دوست کے گلے لگ کے رو لیا، بین کر لیے، اونچی اونچی رو لیا۔ حالانکہ جو بندہ اللہ رب العزت کے سامنے روئے، اور اللہ اور بندے کے درمیان میں اس کے رونے کا کوئی اور گواہ موجود نہ ہو، کوئی اور دیکھنے والا نہ ہو، کسی کو پتہ نہ ہو، اگر بندے کو ایسا رونا مل جائے کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے سامنے روئے، تو آپ دیکھیے گا کہ بندے کی دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اصل میں اس ساری بات کے پیچھے ایک نقطہ ہے، وہ نقطہ ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان میں نا ایک ناراضگی چل رہی ہوتی ہے۔ بندہ اللہ سے صلح نہیں کرتا، اللہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ ہر وقت موجود ہے، اللہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، مسجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مصلی کھلا ہوا ہے، اور ساری جو نا اللہ نے کبھی ایسا کوئی سختی، کیونکہ اللہ کی جو ہے نا وہ صفات ہیں، رحمان اور رحیم اور کریم، اور ساری صفات جس میں معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا، عیبوں کو چھپانے والا، خطاؤں کو معاف کرنے والا، بندے کی توبہ کا انتظار کرنے والا۔ تو اللہ راضی ہے، بندہ ناراض ہے، تو بندہ جو ہے نا بندے کی اللہ کے ساتھ صلح نہیں چل رہی، تو بندہ کیا کرتا ہے کہ بندہ جب بھی کوئی مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، غم آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، کاروباری نقصانات آتے ہیں، بیماری آتی ہے، بندہ کیا کرتا ہے، بندہ اللہ سے صلح کرنے کی بجائے بندہ کیا کہتا ہے کہ ہر مصیبت کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے، بیماری آتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو کوئی آئی جی، کوئی پولیس کا افسر، کوئی بڑا افسر، کوئی مال کی تنگی آتی ہے تو کسی سے قرض لے لیتا ہے، کسی پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے۔ کوئی بھی مشکل آتی ہے نا تو وہ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے وہ اسباب کی تلاش میں چل پڑتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہے نا بندے کی اللہ کے ساتھ صلح نہیں ہوتی، اور وہ یہ مقابلہ کرتا ہے کہ میں اس مشکل کے حل میں اس طرح نکال لوں گا، اس مشکل کو میں ایسے حل کر لوں گا، اس تکلیف سے میں ایسے نجات پا لوں گا، اس ذلت سے میں اس طرح نکل آؤں گا، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، میری یہ طاقت، میرے یہ تعلقات، میرا یہ مال، میری یہ جوانی، میرا یہ حسن، فلاں فلاں فلاں۔ تو شیطان اس کے دماغ میں اسباب کی طاقت کو ڈال دیتا ہے، چیزوں کی طرف اس کی توجہ جو ہے نا وہ منسوب کرتا ہے، اللہ کے ساتھ صلح نہیں ہونے دیتا۔ تو حالانکہ جتنے بھی مخالف حالات ہیں نا، یہ بات یاد رکھیے گا، جتنی بھی پریشانیاں، غم، تکلیفیں، رنجشیں، مصیبتیں، آفات و بلیات، جتنے بھی ناگوار حالات ہیں، یہ سارے حالات اللہ کے سپاہی ہیں۔ جیسے تھانہ ایک ہوتا ہے نا، پولیس اسٹیشن، تو تھانے کے اندر اگر کوئی بندہ ہمارے خلاف کوئی مقدمہ درج کروا دے، کوئی ایف آئی آر کٹوا دے، تو وہ کیا ہوگا، تھانے سے ایک پولیس والا آئے گا، وہ سمن لے کر آئے گا، جی آپ کو تھانے میں طلب کیا گیا ہے۔ اب اگر بندہ آنے والے سپاہی سے لڑ پڑے، اس سے جھگڑا کرے، اس کو مارے، اس کا مقابلہ کرے، تو اس کے اوپر ایک اور ایف آئی آر ہو جائے گی، پھر وہ دو بندوں کے ساتھ لڑے گا تو ایک اور ایف آئی آر ہو جائے گی، اس کے اوپر مقدمے بڑھتے جائیں گے، مقدمے کم ہونے کے بجائے
मुकदमे बढ़ते जाएंगे। तो समझदार आदमी क्या करता है कि जब उसके ऊपर कोई मुकदमा हो जाए तो वो क्या करता है, वो मुकदमे से निकलने के लिए, आपने देखोगे जितने दुश्मनीदार बंदे हैं ना, ये इनका अंजाम पता खराब क्यों होता है, ये हर दुश्मनी का मुकाबला दुश्मनी से करते हैं, हर मुसीबत का मुकाबला अपनी ताकत से करते हैं। तो वो एक मुकदमा, दो मुकदमे, तीन मुकदमे, 50-60 मुकदमे, जेल, थाना, हवालात, कैदें, और नस्लों की लड़ाई, और नस्लों पूरे के पूरे कई की नस्लें उसमें तबाह हो जाती हैं हालात का मुकाबला करते करते। तो समझदार आदमी क्या करता है कि जब भी उसके ऊपर कोई मुकदमा होता है ना, तो वो क्या करता है, वो मुद्दई से सुलह करता है, मुद्दई से पूछता है तुम्हें मुझसे क्या तकलीफ है, अगर तुम सही हो तो मैं गलत हूं तो मैं तुम्हारा अजाला करने को तैयार हूं, मुझे कुछ रियायत कर दो। और अगर मुद्दई गलत है तो उसको एहसास दिलाता है कि यार मेरे साथ ज्यादती ना करो। तो समझदार आदमी मुद्दई के साथ सुलह करता है, वो सिपाही के साथ नहीं लड़ता। तो इन जितने भी हमारे ऊपर मुखालिफ हालात आते हैं ना, ये सारे के सारे अल्लाह के सिपाही हैं। और हमें ये चाहिए कि हम इन हालात का मुकाबला करने की बजाय क्या करें, इन सारे हालात को भेजने वाला जो मुद्दई है उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं, अल्लाह के साथ हम अपनी सुलह कर लें। हम ना अल्लाह के साथ सुलह करने को तैयार नहीं है, और हालात के साथ लड़ते 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 अपनी दुनिया भी खराब कर लेते हैं, सेहत भी खराब कर लेते हैं, रिश्ते भी तोड़ देते हैं, और हमारी आखिरत भी खराब हो जाती है, हमारा अंजाम भी बुरा होता है। और हम जो है ना मुसीबतों परेशानियों में घिरे रहते हैं, कोई दिन कोई लम्हा नहीं होता जब जो हमारे फिक्रों से खाली हो। तो समझदार आदमी क्या करता है कि समझदार आदमी मुद्दई से सुलह कर लेता है। अब अल्लाह के साथ सुलह करने का जो तरीका है ना, वो असल में कोड है, जो मैं आपको कोड बताना चाह रहा हूं, वो जो नुस्खा बताना जा रहा हूं, वो नुस्खा ये है कि इंसान के ऊपर तत्ती हवा भी लगनी शुरू हो ना, यानी पहला फोन भी आए ना, यार तुम्हारा फलां ये हो गया, तो आप दूसरा तीसरा फिर आप ढूंढते, बजाय आप आखिरी दिन का, आखिरी मुसीबत का, आखिरी घड़ी का इंतजार करने के बजाय, जैसे गर्मी का मौसम आता है ना, तो हल्की सी गर्म हवा चलती है, लोग क्या करते हैं अपना एसी ठीक करवा लेते हैं, लोग अपने आप को सेट कर लेते हैं। तो जैसे ही गर्म हवा लगनी शुरू हो जाती है ना, हालात की, मुखालिफ हालात की, परेशानियों की, गमों की, तो इंसान क्या करे कि इंसान तदबीरें करने की बजाय, असबाब को इख्तियार करने की बजाय, ताल्लुकात को इस्तेमाल करने की बजाय, इंसान क्या करे कि बंद कमरे के अंदर कोई भी वक्त वो निकाल ले दिन के अंदर जिसमें वो सबसे ज्यादा जिस्मानी तौर पर ताजा दम हो। जरूरी नहीं है कि तहज्जुद का वक्त हो। मिसाल के तौर पर जैसे आप 9-10 बजे उठते हैं और उस वक्त आप गुस्ल करते हैं, नाश्ता करते हैं और नहाते हैं और नए कपड़े पहनते हैं, तो आपका बॉडी ऑर्डर बड़ा फ्रेश होता है, आप बिल्कुल ताजा दम होते हैं, आपकी जो है ना जो वर्किंग कैपेसिटी, आपकी दिमागी हालत बिल्कुल तवाना होती है, और आप बिल्कुल तंदुरुस्त और चाको चौबंद होते हैं। वो कैफियत जो है ना अल्लाह के सामने आप पेश करें, जो कैफियत आप दफ्तर के लिए, कारोबार के लिए और चीजों दुनिया के कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप क्या करें कि सबसे अपने आप को वो वक्त इख्तियार करें जब आप बिल्कुल जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर आप बिल्कुल फिट हो। जब आप गुस्ल वगैरह कर के फ्रेश फ्रेश होकर नाश्ता वाश्ता करके आप क्या करें कि आप बंद कमरे में, आप दफ्तर जाने के बजाय या कहीं जाने के बजाय आप बंद कमरे में चले जाएं, कुंडी लगाएं, और आप जो है ना 2 नफल तौबा के पढ़ें, 2 नफल तौबा के पढ़ें, और उसके बाद आप 40 मिनट सजदे में इतना रोएं, इतना रोएं, इतना रोएं, कूड़ी मुच्ची, टेढ़ा मेढ़ा, झूठा मुठा, मसनूई, बनावटी, दिखावे वाला, रिया वाला, रोना ना आए रोने वाली शक्ल बनाएं, आंखों को भींचे, चेहरे को जो है ना रोना जैसा बनाएं, जैसा भी रोना आए, क्योंकि हमें रोए हुए बचपन से लेकर अब तक किसी को 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल हो गए हैं, तो हमें रोना भूल जाता है। हमारी रोने की तो प्रैक्टिस नहीं है। बचपन में हम बार बार रोते थे तो हमें 1 मिनट में हमारे आंसू आ जाते थे। तो जवानी भी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, तो अब हमारा दिल तो पत्थर हो गया, रोने की मशक भी नहीं है जो हमारी आंखें जल्दी नम हो जाएं। तो रोने वाली शक्ल बनाएं, चाहे एक भी आंसू ना गिरे, दिल भी ना लगे, जबरदस्ती अपने ऊपर जबर करके रोएं। और 40 मिनट आपने इस अमल को करना है, और रोने में आपने अपना मसला नहीं बताना, अपनी मुसीबत का जिक्र नहीं करना, अपनी परेशानी का जिक्र नहीं करना, अपनी तंगी का जिक्र नहीं करना, अपनी बीमारी का जिक्र नहीं करना, अपने मुखालफों दुश्मनों को कोई बद्दुआ नहीं देनी। आपने क्या करना है,
आपने सिर्फ एक फिक्रा कहना है, या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, या अल्लाह मेरी तौबा मुझे माफ फरमा दे, या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। ये वो फिक्रा है जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने समुद्रों की सारी तहों के नीचे जाकर दुनिया के जहां पर अंधेरे, दुनिया के अंधेरे भी खत्म हो जाएं, उन अंधेरों में जाकर, मछली के पेट में जाकर यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा था, इस बात का इकरार किया था, या अल्लाह पाक मैं गुनाहगार हूं, मेरा कसूर है, मेरी गलती है, मुझे माफ फरमा दे, मेरी तौबा या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आपने इस तरीके से रोना है। और उस ये वो अमल है जो यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन अंधेरों के अंदर, जब सारे हालात उसका साथ छोड़ गए थे, कोई सबब मौजूद नहीं था, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम की मदद की थी, हर बंदे को अगर बंद कमरे में जाकर अपने गुनाहों का एहसास, अपनी गलतियों का एहसास, अपने जुर्मों का एहसास हो जाए, और वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने सिर्फ ये फिक्र कि या अल्लाह मेरी तौबा मुझे माफ फरमा दे, या अल्लाह मेरी तौबा मुझे माफ फरमा, कहता जाए रोता जाए, कहता जाए रोता जाए, कहता जाए रोता जाए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। 40 मिनट इस मशक को करना है, इसको एक्सरसाइज के तौर पर करना है। जैसे जिम में पहले दिन आपसे कोई काम नहीं होता तो आप थक जाते हो, जो मर्जी हो जाए, तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने 40 मिनट इस अमल को करना है। तो पहले दिन आपके आंसू नहीं निकलेंगे, आपका कुछ नहीं होगा, आपका दिल नहीं लगेगा, आपको ये अमल मामूली लगेगा। फिर दूसरे दिन करना है तो आपकी कैफियत थोड़ी सी बेहतर होगी, तीसरे दिन करेंगे तो आपकी कैफियत और बेहतर होगी, चौथे दिन आपके आंसू निकल आएंगे। चौथे दिन, क्योंकि आपकी वो मशक जो है ना वो ठीक हो जाएगी, वो एक्सरसाइज ठीक हो जाएगी। जो बचपन में आप रोते थे, आप रोते रोते जो है ना वो अल्लाह से एक ही बात मनवानी है कि या अल्लाह मुझे माफ कर दे। बस ये बात अगर आपने अल्लाह से मनवा ली, अल्लाह सारी कायनात, सारे असबाब को मुसख्खर कर देगा, आपके ताबे कर देगा। हर मुखालिफ, हर दुश्मन, हर जो है ना नागवार हालात आपकी मर्जी के मुताबिक बन जाएंगे। सारी मसले, आपकी मुश्किलें आसानियों में तब्दील हो जाएंगी, तंगी वसत में तब्दील हो जाएगी, कर्ज जो है ना वो गिना में तब्दील हो जाएगा, आप मालदार बन जाएंगे, आपके दुनिया के मसले हल हो जाएंगे, बच्चे जो नाफरमान है वो फर्माबरदार बन जाएंगे, बीमारी सेहत में तब्दील हो जाएगी। तो ये सारे हालात जो है ना, इसके पीछे एक नुस्खा है। आप असबाब के पीछे भागने की बजाय आप क्या करें, अल्लाह से सुलह कर लें। सारी कायनात, इसके अंदर के सारे असबाब, सारे इंसान, सारे जिन्नात, सारे फरिश्ते, सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत के कब्जे कुदरत के अंदर हैं। और अल्लाह का हुक्म जब सबको आ जाएगा, मुदई अल्लाह हैं कि मेरे बंदे का हर तरीके से दिल बहलाओ, उसकी मदद करो, उसके काम आओ। सारे असबाब उस बंदे की मदद करने के लिए, उसके खैर और भलाई के लिए सारे असबाब चलना शुरू कर देंगे और बंदे के मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। करोड़ों के कर्ज में भी बंदा डूबा होगा तो उसके सारे कर्जे अदा हो जाएंगे। वो जिल्लतों की गहराइयों में गिरा हुआ होगा तो अल्लाह उसमें से निकाल कर उसको इज्जत अता फरमाएंगे। ये अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह का वादा, याद रखिएगा। ये वो कोड है रोना। अब रोने के जो ना वो 4 दर्जे हैं, ये बात आपने समझनी है। रोने के 4 दर्जे हैं। पहला रोना ये है कि आप रोने वाली शक्ल बनाएं, जो कि गुनाहगारों का रोना है। दूसरा रोना नेक आदमी का रोना है। वो रोना ये है कि उसके वो नेक आदमी जब भी रोता है ना तो उसके साथ ही आंसू निकल पड़ते हैं। ये दूसरा दर्जा है। तीसरा दर्जा रोने का औलिया अल्लाह का और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का है कि वो रोते रोते उनकी हिचकी बन जाती थी, एक सांस हो जाते थे, तो उनके लिए आसमान से मदद फौरन आ जाती थी। ये औलिया अल्लाह का रोना है। जैसे एक बच्चा एक सांस हो जाए ना, उसकी हिचकी बन जाए, तो माँ किचन में बर्तन को, चीजों को, सब्जी को, हर चीज को छोड़ देती है कि मेरा बच्चा एक सा हो गया, तो वो फौरन बच्चे की तरफ मुतवज्जो होती है। हिचकी वाला रोना मिल जाए तो ये तो सहाबा कराम का और औलिया अल्लाह का रोना, ये तो बहुत ही आला दर्जे की बात है। और इससे तो आपका मसला उसी घड़ी में आपका हल हो जाएगा। तो ये एक रोना औलिया अल्लाह का रोना है। और चौथा दर्जा नबियों का रोना है कि नबी रोते रोते उनकी क्या होता था, थोड़ी देर के लिए सांस रुक जाती थी। अंबिया अलैहिस्सलाम इस कदर रोते थे अल्लाह के सामने। ये नबियों का रोना है।
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسالت مآب کو اللہ رب العزت نے ان چاروں رونے کے درجات سے اوپر کا رونے کا درجہ عطا فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کے غم کے لیے روتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روتے 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 آپ کی روح پرواز کر جاتی تھی، اور آپ کی روح کو پھر واپس لوٹایا جاتا تھا کہ ابھی آپ نے دنیا میں رہنا ہے، اور پھر آپ جو ہے نا وہ دوبارہ جو ہے نا آپ کی جان میں جان آتی تھی۔ کس قدر غم سے روتے ہوں گے، کس قدر تکلیف سے روتے ہوں گے، کس قدر صدمہ ہوتا ہوگا امت کی پریشانیوں کا، امت کے غموں کا، گناہگاروں کا، کافروں کا، کہ یہ سارے جنت میں جانے والے بن گئے۔ آپ نے اس غم کو اپنے غم اپنایا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رونا ہے نا، وہ سارے جہانوں کے انسانوں سے اعلیٰ درجے کا رونے کا مقام عطا فرمایا گیا تھا۔ یہ رونا کوئی بد نصیبی نہیں ہوتی، یہ اللہ کے سامنے رونا خوش نصیبی ہوتی ہے۔ دنیا کے لوگوں کے آگے رونا بد نصیبی ہوتی ہے۔ ہمیشہ جو بندہ اللہ رب العزت کے سامنے روتا ہے، اللہ رب العزت اسے دنیا اور آخرت دونوں جگہ عزت عطا فرماتا ہے، اس کے مسئلے حل کرتا ہے۔ کسی پیر فقیر جادوگر ٹونا تویز دھاگا ادھر ادھر اور کو ٹوٹکے اور شارٹ کٹ اور 2 نمبر کام اور سفارش اور تعلقات اور فلان یہ وہ ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ گمراہ ہونے کی ضرورت ہے، نہ ذلیل ہونے کی ضرورت ہے، نہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے، نہ فقیر بننے کی ضرورت ہے۔ ایک نسخہ اگر آپ اپنا لینا، اور وہ ہے رونا۔ 40 منٹ آپ روز روئیں، آپ کو جو دنیاوی مسئلہ آیا ہوا ہے نا، وہ تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں 7ویں دن آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ 40 منٹ روز روئے نا، 2 نفل توبہ کے پڑھ کے 40 منٹ 40 منٹ اس لیے کہتے ہیں کہ 40 منٹ کی نا اسلام میں ایک گھڑی کو نا، ایک وقت کو، ایک ساعت کو نا 40 منٹ کہا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میرے پاس جب بھی آیا کرو گا نا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، سورۃ علم نشرہ میں ہے کہ وقت نکال کے آیا کرو، کالی میں نہ آیا کرو، جلد بازی میں نہ آیا کرو، اب بھاگم بھاگ آئے بھاگم بھاگ چلے گئے۔ تو وقت نکال 40 منٹ میں بندہ نا اپنی بات صحیح طریقے سے کسی کے آگے بیان کر سکتا ہے، تھوڑا سا وقت نکال کے آتا ہے۔ اب دنیا میں بھی کوئی بندہ اگر آپ کو 40 منٹ دے دینا تو آپ اپنی تقریباً سارا دل کا غبار نکال لیتے ہیں۔ تو آپ 40 منٹ روز روئیں، اور اگر آپ سجدے میں روئیں تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے، اتحیات میں بیٹھ کر روئیں، کھڑے ہو کر روئیں، لیکن کوشش کریں جتنا وقت آپ کو سجدے میں مل جائے بار بار سجدے میں چلا جائیں اور رونے کی مشق کریں۔ رونا نہ بھی ہے، روتے رہیں، اور ایک ہی فکرہ کہتے رہیں، یا اللہ میری توبہ مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ رونا اگر آپ کو نصیب ہو گیا تو پھر آپ یوں سمجھیے گا کہ اللہ رب العزت بھی آپ سے راضی ہو گیا، آپ کی صلح ہو گئی، اور سارے اسباب آپ کے حق میں چلنے شروع ہو جائیں گے۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی بندہ اپنی پریشانیاں غم تکلیفیں لے کر آئے، آپ سے مشورہ لینے کے لیے آئے، آپ یہی نسخہ آگے اس کو بتایا کریں، اور اس کا دھیان اللہ کی طرف متوجہ کیا کریں، نہ کہ چیزوں کی طرف متوجہ کیا کریں۔ فلاں کے پاس چلتے ہیں، فلاں کے پاس چلتے ہیں، فلاں کے پاس چلتے ہیں، فلاں طریقے اختیار کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جب صحابہ اپنے مسائل کو لے کر آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کا جو دھیان ہے، ان کا جو رخ ہے، ان کی جو ڈائریکشن ہے، وہ اللہ کی طرف پھیر دیتے تھے۔ تو یہی اسلام کا بنیادی عنصر ہے، یہی مسلمان کا بنیادی نقطہ نظر ہے، کیونکہ انسان کی آنکھ کا جو آنسو ہے نا، ساری کائنات سے قیمتی ترین جو چیز ہے نا اس پوری کائنات میں، وہ انسان کا وہ آنسو ہے جو اس کا اللہ کے خوف سے، اپنے گناہوں کی شرمندگی کے اوپر تنہائی میں، جس کا اللہ کے علاوہ کوئی گواہ نہ ہو، اس میں نکل گیا ہو۔ حتیٰ کہ آنسو نکلا نہ ہو، صرف آنکھ نم ہو گئی ہو، آنکھ تر ہو گئی ہو، تو اس جہنم کو اس آنسو کے بدلے میں بجھا دیا جاتا ہے۔ جس جہنم میں انسان ہزاروں سال گرتا رہے، قرآن میں آیا ہے، اور اس کی گہرائی ختم نہ ہو، اس جہنم کو اس ایک آنسو جو شرمندگی کا، ندامت کا، توبہ کا، خوف کا جو آنسو ہوتا ہے، اس آنسو کے اوپر اللہ رب العزت اس جہنم کو بجھا دیتا ہے۔ تو یہ دنیا کیا چیز ہے، اور دنیا کے مسائل اس کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ تو اس لیے جو ہے نا اس نسخے کو اپنے پاس رکھیں، اور اس نسخے کو آپ نے تقسیم کرنا ہے، خود بھی اپنے اوپر لاگو کرنا ہے،
اب اگر آپ کا 40 دن اس مسئلے اس عمل کو اگر آپ نے کیری آن رکھا، 40 دن آپ مسلسل روتے رہے، روزانہ 40 منٹ، 40 دن 40 منٹ، تو آپ یقین کیجئے گا آپ کا موجودہ مسئلہ نہیں، آپ کی 7 نسلوں کو اللہ رب العزت کبھی پریشانی نہیں دیں گے، 7 نسلوں کو کبھی رزق کی تنگی نہیں دیں گے، 7 نسلوں کو کبھی ذلیل نہیں کریں گے، 7 نسلوں کو کبھی گمراہ اور کفر کی طرف نہیں کوئی جائے گا۔ اللہ رب العزت آپ کی 7 نسلوں تک اس رونے کی وجہ سے اپنی حفاظت میں، اپنی امان میں، اپنی پناہ میں لے لے گا، اور اللہ کے خزانوں میں جتنی خیر ہے ان ساروں سے نوازے گا۔ تو یہ نسخہ وہ ہے جو بچے کو پیدا ہوتے ہوئے اللہ رب العزت دے کر بھیجتے ہیں۔ اس کوڈ کو آپ نے ڈیکوڈ خود کرنا ہے، اس کوڈ کو آپ نے ڈیکوڈ خود کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔